میرے قتل کرنا، لیکن کوئی ایسی بات میرے ثابت کرو کہ میرے کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جی وجہ نہ تسی مینوں شہید کرنا چاہتے۔ 17 ذوالحج کی تاریخ، آج ذوالحج کی تاریخ ہے 15، 17 ذوالحج کی تاریخ جمعرات، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ رات نو سمجھے تے خواب دیکھیا، خواب اندر کی ویکھیا آقا علیہ السلام آ رہے ہیں، ایک پاسے ابو بکر صدیق، ایک پاسے پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اے عثمان کل اسی کتنے حوض کوثر ہوتے تیرا سی انتظار کرتے ہیں، کل اسی حوض کوثر ہوتے کتنے تیرا کٹھا اسی تیرا انتظار کرتے ہیں۔ دن چڑھیا، ایک خواب اپنی بیوی حضرت نیلہ نے سنایا، کہنے لگے اے نیلہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، کہنے لگی نہیں میں نے خواب آیا اور میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی نیلہ کو کہتے ہیں کہ وہ پجامہ او آج میں نے قمیض دے دیو، آج میں وہ پہن کے آج میں بلوائیوں کو خطبہ دینا چاہتا ہوں جمعہ کا دن۔ اور میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام کی چھت پہ چڑھ گئے اور حملہ آور سارے آسے پاسے تیار بیٹھے نے۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے اور بلوائیوں اٹھے دسو میں تانوں اسلام دا تے خدا دا واسطہ دے کے پوچھنا وا، تسی میرے قتل دا تسی جو میرے قتل دا منصوبہ بنایا تسی اٹھے دسو مینوں اے جڑی مسجد نبوی ہے ایدی جگہ کنے خریدی ہے؟ جگہ تنگ ہوگی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کا مکان خرید کے مسجد نبی واسطے وقف کر دے گا، میں محمد کو دی جنت کا ضامن۔ میرے پیارے عثمان نے جگہ خرید کے اپنے ذاتی پیسے نہ مسجد نبی میں وقف کر دیا۔ اور کہنے لگے عثمان تو سچ ہے پر اسی تنوں معاف نہیں کرنا۔ پھر میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا واسطہ دے کے اسلام دا واسطہ دے کے پوچھ رہے ہیں تسی میرے امت دا پانی میرے تے بند کر دیتا، دسو ایک خوہ کنے خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کیتا؟ میرے آقا علیہ السلام منبر تے بیٹھے ہیں، مہاجرین نے شکایت کی کہ رسول اسی سب کو چھڑ گیا ہے، اللہ کے دین واسطے مدینے آیا سونیا مدینے تے میٹھا پانی بھی پیو نہیں ملتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیڑا ہے جڑا تواڈے وچوں ابیرے روما یہودی کو خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دے گا، میں محمد کی جنت جاؤں۔ میرے پیارے عثمان تھے اور بیرے روما خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا۔ فرمایا بتائیو جڑا بیرے روما میں عثمان نے خریدیا آج 40 دن ہو گئے نے اس سے خود تسی پانی میں عثمان نے بند کر دیتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور بلوائیو ایتے دسو میں تانوں خدا دا اسلام دا واسطہ دے کے پوچھنا وا، غزوہ تبوک دے موقع تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا اس لشکر نو تیار کرے گا میں محمد دی جنت دا ضامن بن جاواں گا۔ میں اس لشکر نو تیار کیتا، میرے آقا علیہ السلام نے جنتی بشارت دی اور آخر تے کی ہویا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا سواریاں تے بہتیاں ہو گئیاں نے، نقدی دی بھی ضرورت ہے 1000 دینار۔ میرے پیارے عثمان اپنی ایک تھیلی دے وچ پا کے لے آئے، میرے آقا علیہ السلام منبر تے بیٹھے نے، وہ 1000 دینار لے آ کے میرے پیارے عثمان نے حضور دے لے آ کے ہتھاں دے وچ رکھ دتے تے میرے آقا علیہ السلام خوشی دے نال کدی سچی آتے تے کدی کھبے آتے، کدی کھبے آتے تے کدی سچی آتے، نال فرماتے ہوئے ماں ذرا عثمان ماں میرا بادل یوم، اے میرے پیارے عثمان آج دے بعد تو نام ہی کوئی عمل کرے گا تے تو جنت دا وارث ہے، جو بھی عمل کرے گا تینوں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور کہنے لگے بھائی عثمان تو ہے تے سچا پر اسی تے معاف نہیں کرنا۔ پھر میرے پیارے
بلوائیو اتنے دسو حدیبیہ دے مقام سے اللہ دے رسول نے مینوں اپنا سفیر بنا کے مکے والے بھیجیا اور پھر بلوائیو اتنے دسو پھر دیکھ لو حضور نے اپنے ہاتھ نو میرا ہاتھ دے کے اپنے ہاتھ تے رکھ کے بیعت کی تھی جب پتہ چل گیا سی نا جھوٹی افواہی کہ عثمان شہید ہو گئے آپ نے فرمایا معاملہ اللہ دے نال ہے حقیقت اللہ ہی جانتا ہے جے عثمان شہید ہو گیا او دا معاملہ اللہ دے نال جے عثمان زندہ ہے او بیعت رضوان شامل نہیں لیکن حضور نے فرمایا میں اپنے سچے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کہہ کے اپنے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا وا کہ ہاتھ عثمان دا ہے اور جیتے ہاتھ نو نبی اپنا ہاتھ کرے وہ دی کتنی عظمت ہے وہ دی کتنی شان ہے بلوائی کہہ لے کہ عثمان تو ہے سچا لیکن اسی تینوں معاف نہیں کرنا آ دیکھ لو نا آسے پاسے پہرے دار بیٹھے نے وفادار بیٹھے نے چار بد وقت اٹھے چار میرے پیارے عثمان ایک خطبہ دے کے اپنے حجرے میں جا گئے چار بد نصیب اٹھے ایک دا نام ہے کنانہ بن بشیر ایک دا نام کی ہے کنانہ بن بشیر وہ اٹھیا تین اور سن اور انہوں نے آ کے مکان دی دیوار ٹپ کے اور جس حجرے کے اندر امیر المومنین جمعہ دا دن روزہ رکھیا ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں کی پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ایک کنانہ بن بشیر ایک بات نصیب اگے بڑھیا اس نے لوہے دی ایک لٹھ ایک سلاح میرے پیارے عثمان دی پیشانی تے ماری خون دا فارا نکلیا تے جدوں خون دا فارا نکلیا خلیفۃ الرسول زمین تے ڈگ پے اور پھر زبان تے کی حسبی اللہ توکل تو اللہ میرا بھروسہ اللہ دی ذات تے ہے بسم اللہ ہے اللہ کے نام دے نال توکل تو اللہ ہے میں اپنے اللہ تے بھروسہ کرنا وا میں اپنے اللہ تے توکل کرنا وا اور دوسرا باغی میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے تے چڑھ گیا خنجر مار رہا ہے اور تیسرا باغی جڑا ہے اس نے تلوار مارن لگا وفادار بی بی حضرت نیلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حق کیتا انہوں نے اپنی انگلیاں کٹ گیا نیلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھا بد نصیب نیزہ لے کے میرے پیارے عثمان دے سینے تے چڑھ گیا نیزہ سینے تے رکھ کے زور نال تھلے اس نے یعنی کہ کر دیتا اور جدوں نیزہ تھلے چلا گیا میرے پیارے عثمان رضی اللہ عنہ زندگی دا چاغ اور نہ بد نصیبہ نے بے دردی دے نال میرے پیارے عثمان کو بلوائیاں نے شہید کر دتا 17 ذوالحج نو زخمی ہوئے 2 دن تک میرے پیارے عثمان دی لاشوں سے طرح پئی رہی تیسرے دن چند بندے نے ہمت کی تھی اور 26 لاکھ مربع میل کا حکمران اور لاش میت 2 دن تک پئی رہی اور بلوائیاں نے اعلان کر دیتا جڑا عثمان دفن کرے گا سی اودے نال نہیں پڑ لواں خیر جدو عثمان شہید ہوئے نا قرآن پڑھے سی فاسا یکفیکہم اللہ وہ السمیع العلیم ایتھے یہ لفظ پڑھ رہے سن کہ خون دا فارا چلیا تے قرآن دی اثر تے لگے او قرآن اج بھی موجود ہے جتھے اوتے حضرت عثمان دا خون لگیا سی شہادت دا اور دیکھو کسی دی شہادت دی گواہی وہ دے گا کسی دی شہادت دی گواہی بدر دے گا کسی دی شہادت دی گواہی کربلا دے گا صدقے جانا عثمان تیری عظمت کو تیری شان کو اور تیری شہادت دی گواہی بھی دے گا تو رب دا قرآن دے گا اثر تو بعد واقعہ ہے اثر کی نماز بعد میرے پیارے عثمان شہید کیتا گیا اور 2 دن بعد جنازہ بٹھیا اتنا مظلومانہ جنازہ اٹھیا آسمان بھی حیران زمین بھی حیران اتنا مظلومیت نال جنازہ اٹھیا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران 17 بندے جنازے دے نال لالٹین پھڑی ہے دیوا پھڑیا ہوا ہے بلوائیاں دا اتنا روب ہے اتنا دبدبا بلوائیاں دا کہ جنہاں نے پیارے عثمان دا جنازہ چکیا میت نو اٹھایا اتنی تیزی
جنازہ لے کے گزرے میرے پیارے عثمان دا سر دیوار نال ٹکرا جاندا ہے۔ پھر ایتھے ہی بس نے ظلم دی انتہا نہ بد نصیبہ نے کی تھی۔ آج کوئی حکمران کوئی بڑے تو بڑا فوت ہوتا ہے، جدوں دا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اودے تے پھل سٹے جاندے نے، پتیاں نشاور کیتیاں جاندیاں نے۔ عثمان تیری مظلومیت ہے میں صدقے جاواں، تیری مظلومیت تو میں قربان جاواں، تیرا جنازہ اتنی مظلومیت نہ اٹھیا، آسمان بھی ہرا زمین بھی ہرا، عثمان دا جنازہ اٹھیا جا رہا ہے۔ اور کیدا جنازہ؟ جامع القرآن دا۔ کیدا جنازہ؟ مشیر مصطفیٰ دا، دماد مصطفیٰ دا۔ کیدا جنازہ جا رہا ہے؟ یہ شرم و حیا دے منبر، شرم و حیا دے منبع اور پیکر دا جنازہ جا رہا ہے۔ اور جنازہ جا رہا ہے عثمان ذوالنورین دا، اور ایک بدمائی بد نصیب مکانہ دیا چھتاں تے چڑھ کے میرے پیارے عثمان دے جنازے دے اوتے پتھر مار رہے ہیں۔ اتنا مظلومیت والا جنازہ تاریخ کے اندر کسی کا نہیں اٹھا ہوئے گا جتنا مظلومیت کا جنازہ اٹھے تو میرے پیارے عثمان دا اٹھے۔ اور کہنے لگے جنت البقیع دفن نہیں کرنا، جتھے عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، ایک جگہ بھی میرے پیارے عثمان دی سی، ایک دیوار سی، ایک جگہ سی میرے پیارے عثمان دی، اعتداد جنت البقیع سی۔ جدو میرے پیارے عثمان نو اس جگہ تے یعنی کہ جنت البقیع دے آخری سے دفن کر دیا گیا اور وہ دیوار کر دیتی گئی، وہ ساری دی ساری جو جگہ سی حضرت عثمان ذوالنورین دی اس جنت البقیع کے اندر شامل کر لے گا۔ اور 17 بندے جنازے دے نال 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ وقت بڑا ہو گیا، اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اصحاب رسول دے نال محبت کی توفیق عطا فرمائے، اصحاب رسول دے نال صحیح معنی دے اندر پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اصحاب رسول جنہوں نے دین واسطے ہر قسم کی قربانی دے دیتی، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیتا، اللہ نے دین نہیں چھڑیا، جانا دے دیتیاں دین نہیں چھڑیا۔ اور دیکھو نا صحابہ کے متعلق کی اللہ نے قرآن کے اندر کیا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون۔ یہ جتنے سارے نقاب نے یہ سارے دے سارے اصحاب رسول نے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ دین اور تعالیٰ صحابہ رسول محبت کی توفیق۔